السلام علیکم دوستو، ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہیں۔ اور ایک تاریخ نویس نے یہ ظاہر کیا ہے کہ امیر المؤمنین بیت المقدس سے تھوڑی ہی دور کسی مقام پر موجود تھے۔ پس منظر کے واقعات کو اور مستند مورخوں کی تحریروں کو دیکھا جائے تو امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ ہمیں مدینہ میں موجود نظر آتے ہیں، جہاں انہیں ہر محاذ کی رپورٹیں مل رہی ہیں۔ مال غنیمت کا 5واں حصہ خلافت کے لیے ہر طرف سے آ رہا ہے، امیر المؤمنین کے ہاتھوں تقسیم ہو رہا ہے اور وہ سالاروں کو خراج تحسین کے پیغامات بھیج رہے ہیں۔ سالار اعلیٰ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے جو قاصد مدینہ کو روانہ کیا تھا وہ تیز رفتار تھا۔ قاصد کی رفتار اس وجہ سے مزید تیز ہو جاتی تھی کہ راستے میں گھوڑے بدلنے کا انتظام موجود تھا۔ اب تو تمام تر علاقہ مسلمانوں کے قبضے میں تھا۔ قاصد 15 دنوں بعد امیر المؤمنین کا حکم لے آیا۔ امیر المؤمنین نے لکھا تھا کہ بیت المقدس سب سے پہلے فتح ہونا چاہیے، لیکن اس کا محاصرہ کرنے سے پہلے رومیوں کی کمک کے راستے بند کرنا ضروری ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کو یہاں تک معلوم تھا کہ قیصریہ میں رومی فوج کثیر تعداد میں موجود ہے جو بیت المقدس کو کمک اور دیگر مدد دے سکتی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کو مدینہ میں موجود رہ کر بھی معلوم تھا کہ قیصریہ تک رومیوں کی مزید فوج سمندر کے راستے بھی پہنچ سکتی ہے۔ چنانچہ خلیفۃ المسلمین عمر رضی اللہ عنہ نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو حکم بھیجا کہ قیصریہ کا اڈہ ختم کرنا ضروری ہے۔ امیر المؤمنین نے اپنے حکم اور ہدایات میں یہ بھی لکھا کہ انہوں نے یزید رضی اللہ عنہ بن ابی سفیان کو حکم بھیج دیا ہے کہ وہ اپنے بھائی معاویہ رضی اللہ عنہ کو قیصریہ کا محاصرہ کرنے اور رومیوں کے اس مضبوط اور خطرناک قلعے کو سر کرنے کے لیے فوراً بھیج دے تاکہ بیت المقدس کی رومی فوج کو قیصریہ سے اور قیصریہ کو سمندر کی طرف سے مدد نہ پہنچ سکے، اور اس سے یہ فائدہ بھی ہوگا کہ قیصریہ اور بیت المقدس کا رابطہ ٹوٹ جائے گا۔ اس حکم نامے میں یہ بھی لکھا تھا کہ قیصریہ کی فتح کے فوراً بعد ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بیت المقدس پر چڑھائی کریں گے۔ مدینہ سے یہ جو احکام مختلف سالاروں کو بھیجے گئے، ان کے مطابق معاویہ رضی اللہ عنہ نے قیصریہ کا محاصرہ کر لیا۔ وہاں کے رومی سالار کو توقع تھی کہ اطربون اس کی مدد کو آئے گا۔ اس توقع پر اس نے مسلمانوں کو اپنی طرف متوجہ رکھنے کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ دستوں کو قلعے سے باہر نکل کر حملے کرائے۔ ان حملوں کا تسلسل اور انداز ایسا تھا کہ محاصرے کا تو صرف نام رہ گیا تھا۔ قلعے کے باہر خونریز لڑائی شروع ہو گئی۔ رومیوں کے حملوں کا طریقہ یہ تھا کہ قلعے کے 2 دروازے کھلتے تھے، 2-3 دستے رکے ہوئے سیلاب کی مانند باہر آتے اور مسلمانوں پر بڑا شدید حلہ بولتے۔ کچھ دیر لڑ کر وہ پیچھے ہٹتے اور قلعے میں چلے جاتے اور دروازے پھر بند ہو جاتے۔ مسلمانوں نے ان حملوں کا مقابلہ اس طرح کیا کہ رومی دستے باہر آتے تو مسلمان ان کے عقب میں جانے کی کوشش کرتے تھے کہ رومی قلعے میں واپس نہ جا سکیں۔ عقب میں جانا اس وجہ سے خطرناک ہو جاتا تھا کہ قلعے کی دیوار سے ان پر تیر آتے تھے۔ مسلمان رومیوں کے پہلوؤں کی طرف ہو جاتے اور تیروں کی بوچھاڑوں سے بہت سے رومیوں کو گرا لیتے۔ اس طرح رومیوں نے اتنا نقصان اٹھایا کہ وہ لڑنے کے قابل نہ رہے۔ قیصریہ کے رومی سالار نے اطربون پر ثابت کرنے کے لیے کہ وہ بزدل نہیں، ایک روز خود 4 دستوں کو ساتھ لیا اور باہر نکل آیا۔ مسلمانوں پر ایسے حملے کئی بار ہو چکے تھے، اس لیے انہیں یہ حملے روکنے کا تجربہ ہو گیا تھا۔ اب رومی سالار خود باہر آیا تو مسلمانوں نے پہلے سے زیادہ شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ کئی مجاہدین رومی سالار کو مارنے کے لیے آگے بڑھے، لیکن اسے مارنا آسان نظر نہیں آتا تھا۔ وہ محافظوں کے حصار میں تھا۔ آخر وہ دہشت اپنا اثر دکھانے لگی جو رومیوں پر طاری ہونے لگی تھی۔ وہ تو ہونی ہی تھی، وہ اپنے ساتھیوں کی لاشوں پر لڑ رہے تھے۔ پہلے حملوں میں جو رومی مارے گئے تھے ان کی لاشیں اٹھائی نہیں گئی تھیں۔ بہت سے دن گزر گئے تھے، بہت دنوں کی لاشیں خراب ہو گئی تھیں اور ان کا تعفن پھیلا ہوا تھا۔ رومیوں پر دہشت تو پہلے ہی طاری تھی، چونکہ ان کا سالار ان کے ساتھ باہر آ گیا تھا، اس لیے اس کے حوصلے میں کچھ جان پڑ گئی، لیکن ان کا سالار کسی مجاہد کی برچھی سے مارا گیا۔ رومیوں میں افراتفری مچ گئی اور قلعے کے دروازوں کی طرف بھاگنے لگے۔ دروازے کھل گئے، اس سے مسلمانوں نے یہ فائدہ اٹھایا کہ وہ بھاگتے اور دہشت زدہ رومیوں کے ساتھ ہی قلعے میں داخل ہو گئے۔ اب قیصریہ مسلمانوں کا تھا، جس سے یہ فائدہ حاصل ہوا کہ سمندر کی طرف سے رومیوں کو کمک نہیں مل سکتی تھی۔ الجی اپنے محافظوں کے ساتھ قلعے میں چلا گیا۔ وہ واپس آیا اور عمرو رضی اللہ عنہ بن العاص کو اپنے مشاہدات بتائے۔ عمرو رضی اللہ عنہ بن عاص مطمئن نہ ہوئے۔ کیا یہ کام میں خود نہ کروں؟ عمرو رضی اللہ عنہ بن العاص نے اپنے سالاروں سے کہا، جو میں معلوم کرنا چاہتا ہوں وہ صرف میری آنکھیں دیکھ سکتی ہیں۔ ابن العاص، ایک سالار نے کہا، کیا خود جا کر تو اپنے آپ کو خطرے میں نہیں ڈال رہا؟ خدا کی قسم۔ ایک اور سالار بولا، اسلام تجھ جیسے سالار کا نقصان برداشت نہیں کر سکے گا۔ کیا اطربون مجھے قید کر لے گا؟ عمرو رضی اللہ عنہ بن العاص نے پوچھا، کیا وہ مجھے قتل کر دے گا؟ ہارے ہوئے دشمن سے اچھائی کی توقع نہ رکھ ابن العاص،
میں عمرو بن عاص کے روپ میں نہیں جاؤں گا۔ عمرو رضی اللہ عنہ بن العاص نے کہا، میں اپنا ایلچی بن کر جاؤں گا، ہمیں یہ قلعہ لینا ہے، میں ہر طریقہ آزماؤں گا۔ عمرو رضی اللہ عنہ بن العاص نے بحث بدلا اور یہ اعلان کرا کہ مسلمانوں کا ایلچی صلح کی شرائط طے کرنے کے لیے قلعے میں آنا چاہتا ہے۔ قلعے کا دروازہ کھلوایا، رومیوں نے مضبوط تختے خندق پر پھینک کر انہیں خندق پار کروائی اور قلعے کے اندر اپنے سالار اطربون کے پاس لے گئے۔ مختلف مورخوں نے یہ واقعہ لکھا ہے۔ ان کے مطابق عمرو رضی اللہ عنہ بن العاص نے اپنا روپ اور حلیہ تو بدل لیا تھا، لیکن ان کے انداز اور بولنے کے سلیقے اور 2-4 باتوں سے اطربون کو شک ہوا کہ یہ شخص ایلچی نہیں ہو سکتا۔ عمرو رضی اللہ عنہ بن العاص سالاری کے تدبر اور استدلال کو نہ چھپا سکے۔ اطربون تجربہ کار سالار تھا اور وہ مردم شناس بھی تھا۔ وہ کوئی بہانہ کر کے باہر نکل گیا اور اپنے محافظ دستے کے کماندار کو بلایا۔ یہ عربی مسلمان جو میرے پاس بیٹھا ہے ابھی واپس جائے گا۔ اطربون نے کماندار سے کہا، ایک محافظ کو راستے میں بٹھا دو، میں اس مسلمان کو اسی راستے سے بھیجوں گا، یہ زندہ نہ جائے، محافظ اسے قتل کر دے۔ یہ شخص مسلمانوں کا سالار عمرو بن عاص ہے، اگر سالار نہیں تو یہ عمرو بن العاص کا کوئی خاص مشیر ہے، اور مجھے یقین ہے کہ عمرو بن العاص اسی مشیر کے مشوروں پر عمل کرتا ہے۔ اگر میں نے اسے قتل نہ کیا تو میں سلطنت روما سے غداری کروں گا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ جس طرح اطربون اٹھ کر باہر نکل گیا تھا، اس سے عمرو رضی اللہ عنہ بن العاص کو اس کی نیت پر شک ہوا۔ وہ واپس آیا تو عمرو رضی اللہ عنہ بن العاص نے اس کے چہرے پر اور اس کی باتوں میں نمایاں تبدیلی دیکھی۔ وہ بھانپ گئے کہ اطربون کی نیت صاف نہیں۔ انہوں نے پینترا بدلا۔ معزز سالار، عمرو رضی اللہ عنہ بن العاص نے کہا، ہم 10 جنگی مشیر ہیں جو مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ آئے ہیں، میں ان میں سے ایک ہوں۔ میں نے آپ کی شرائط سن لی ہیں، میں خود تو فیصلہ نہیں کر سکتا، عمرو بن العاص کو مشورہ دوں گا کہ وہ آپ کی شرائط قبول کر لیں۔ مجھے امید ہے کہ میرے مشورے پر عمل ہوگا اور مزید خون نہیں بہے گا۔ اطربون دھوکے میں آ گیا۔ وہ عمرو رضی اللہ عنہ بن العاص کے ساتھ باہر نکلا اور محافظ دستے کے کماندار کو اشارہ کیا کہ اس شخص کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس طرح عمرو رضی اللہ عنہ بن العاص زندہ قلعے سے نکل آئے۔ باہر آ کر انہوں نے للکار کر کہا کہ اطربون، میں عمرو بن العاص ہوں۔ اس کے بعد اجنادین کے میدان میں دونوں فوجوں کے درمیان جو معرکہ ہوا وہ جنگ یرموک جیسا خون ریز تھا۔ ہم اس معرکے کی تفصیلات بیان نہیں کر رہے کہ اطربون نے قلعے سے باہر آ کر لڑنے کا فیصلہ کیوں کیا تھا اور عمرو رضی اللہ عنہ بن العاص نے کیسی کیسی چالیں چل کر رومیوں کو بے تحاشا جانی نقصان پہنچا کر پسپا کیا۔ اطربون اپنے بچے کچھے دستوں کو ساتھ لے کر بیت المقدس جا پہنچا اور وہاں قلعہ بند ہو گیا۔ اس معرکے میں مسلمانوں نے بہت جانی نقصان اٹھایا تھا۔ جب ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو اطلاع ملی تھی کہ قیصاریہ پر اپنا قبضہ ہو گیا ہے تو انہوں نے بیت المقدس کی طرف پیش قدمی کا حکم دے دیا۔ ہراول میں خالد رضی اللہ عنہ اپنے مخصوص رسالے کے ساتھ جا رہے تھے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو بھی یہ بتا دیا گیا تھا کہ اطربون لڑنے کے قابل نہیں رہا، پھر بھی احتیاط کی ضرورت ہے۔ بیت المقدس کا اندرونی ماحول کچھ اور ہی تھا۔ وہی اطربون جس نے قیصاریہ کے رومی سالار کو بزدل کہا تھا، وہ اب بیت المقدس کے بڑے پادری اسقف سفرنوس کے پاس شکست خوردگی کے عالم میں بیٹھا تھا۔ محترم سالار، سفرنوس نے اسے کہا، میں اس کے سوا کیا کر سکتا ہوں کہ مقدس شہر مسلمانوں کے حوالے کر دوں؟ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ یہ کام آپ اپنے ہاتھوں کریں؟ نہیں محترم باپ، اطربون نے کہا، میں یہ نہیں کہلوانا چاہتا کہ اطربون نے مسلمانوں کے آگے ہتھیار ڈالے تھے۔ کیا آپ اس شہر کے تقدس کو بھول گئے ہیں؟ سفرنوس نے کہا، یہ وہ زمین ہے جس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کیا گیا تھا۔ کیا آپ محسوس نہیں کرتے کہ اس سرزمین کی آبرو کی خاطر ہم اپنی تمام فوج کو قربان کر دیں؟ کیا آپ فوج کی حالت دیکھ نہیں رہے؟ اطربون نے کہا، آدھی کے قریب فوج ماری گئی ہے یا زخمی ہو گئی ہے۔ اس فوج کا حوصلہ اور جذبہ پہلے ہی ٹوٹ پھوٹ چکا تھا۔ اب میں بڑی مشکل سے ان چند ایک دستوں کو اجنادین سے بچا کر لایا ہوں۔ محترم سالار، اسقف سفرنوس نے کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے مسلمانوں کی فوجی برتری کو تسلیم کر لیا ہے۔ آپ روم کی عظیم جنگی روایات کو مسلمانوں کے قدموں تلے پھینک رہے ہیں۔ آپ کچھ دن مقابلہ کر کے دیکھیں، مسلمان آسمان کی مخلوق تو نہیں۔ وہ بے شک بہترین لڑنے والے ہیں، لیکن آخر انسان ہیں، وہ یقیناً تھک کر چور ہو چکے ہوں گے۔ آپ اپنا حوصلہ قائم رکھیں، وہ پہلے محاصرہ کریں گے جس میں کئی روز گزر جائیں گے۔ اس دوران آپ اپنا اور اپنے دستوں کا حوصلہ مضبوط کریں۔ مسلمان بیت المقدس کی طرف تیزی سے بڑھے چلے آ رہے تھے اور بیت المقدس میں رومی سالار اطربون اپنے آپ کو لڑنے کے لیے تیار کر رہا تھا، لیکن وہ اپنی فوج کی حالت دیکھتا تھا تو اس کے لڑنے کا جذبہ دم توڑنے لگتا تھا۔ اس پر اپنے اسقف سفرنوس کی باتوں کا کوئی خاص اثر نہیں ہو رہا تھا۔
جب اسقف نے دیکھا اطربون ذہنی طور پر شکست قبول کر چکا ہے تو اس نے اطربون کو جذباتی باتوں سے بھڑکانا اور شرمسار کرنا شروع کر دیا۔ اس کا اتنا اثر ہوا کہ اطربون نے مقابلہ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اسلامی فوج پہنچ گئی اور بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا۔ دیواروں پر تیر انداز اور برچیاں پھینکنے والے کثیر تعداد میں کھڑے تھے۔ ان کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ مسلمانوں کو قلعے کے قریب نہیں آنے دیں گے۔ مسلمان سالار قلعے کے ارد گرد گھوم پھر کر دیکھ رہے تھے کہ کہیں سے دیوار پر چڑھا جا سکتا ہے یا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں سے سرنگ لگا کر اندر جانے کا راستہ بنایا جا سکے۔ کسی وجہ سے محاصرہ مکمل نہیں تھا۔ محاصرے میں ایک جگہ شگاف تھا۔ مسلمان سالاروں نے جب دیکھا کہ شہر پناہ محفوظ ہے اور اس کا دفاع بھی خطرناک ہے تو انہوں نے محاصرے کو طول دینا مناسب سمجھا۔ اس طرح محاصرہ طول پکڑتا گیا اور بہت دن گزر گئے۔ اس دوران مجاہدین نے دروازوں پر حلے بولے، زخمی ہوئے اور جانیں بھی قربان کیں، لیکن دیوار سے آنے والے تیروں اور برچیوں نے کسی بھی دروازے تک پہنچنے نہ دیا۔ آخر ایک روز بڑے دروازے کے اوپر سے ایک بڑی بلند آواز سنائی دی، کیا تمہارا سالار صلح کے لیے آگے آئے گا؟ دیوار کے اوپر سے اعلان ہوا، ہم تمہاری شرطیں معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ آگے گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ انہوں نے کسی سے کہا کہ وہ بلند آواز سے یہ جواب دے کہ صلح کی شرائط طے کرنے کے لیے تمہارا سالار باہر آئے۔ مسلمانوں کی طرف سے یہ اعلان ہوا تو تھوڑی سی دیر بعد اسقف سفرانوس چند ایک محافظوں کے ساتھ قلعے کے بڑے دروازے سے باہر آیا۔ اس کے ساتھ ایک بڑی صلیب بھی تھی۔ کیا کوئی سالار موجود نہیں؟ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اسقف سے پوچھا۔ سالار موجود ہے، اسقف نے جواب دیا، لیکن بیت المقدس وہ شہر ہے جس کی اہمیت اور احترام کو اسقف ہی جان سکتا ہے۔ اگر میں نہ چاہتا تو ہماری فوج کا آخری سپاہی بھی مارا جاتا، شہر کی اینٹ سے اینٹ کیوں نہ بچ جاتی، یہاں سے صلح کا پیغام آپ کے کانوں تک نہ پہنچتا۔ میں اس شہر کو انسانی خون کی آلودگی سے پاک رکھنا چاہتا ہوں۔ رومی سالار میرے زیر اثر ہیں، میں نے انہیں صلح کے لیے تیار کر لیا ہے، لیکن آپ کی شرطیں سننے سے پہلے میں اپنی صرف ایک شرط پیش کروں گا۔ اسے آپ قبول کر لیں تو ہم آپ کی باقی تمام شرائط قبول کر لیں گے۔ محترم اسقف، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ شہر جتنا آپ کے لیے مقدس ہے اتنا ہی ہمارے لیے بھی قابل احترام ہے۔ یہ پیغمبروں اور نبیوں کا شہر ہے۔ ہم آپ کی اس خواہش کا احترام کریں گے کہ اس سرزمین کے تقدس کو انسانی خون سے پاک رکھا جائے۔ آپ اپنی شرط بتائیں۔ سالار محترم، اسقف سفرانوس نے کہا، یہ جانتے ہوئے کہ صلح کی شرائط آپ کے ساتھ ہی طے کی جا سکتی ہیں، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے امیر المؤمنین کو یہاں بلائیں۔ میں شرائط ان کے ساتھ طے کروں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ شہر اپنے ہاتھوں ان کے حوالے کروں۔ پیغمبروں کے رشتے سے یہ شہر جتنا آپ کا ہے اتنا ہی ہمارا ہے۔ اسقف سفرانوس نے بیت المقدس کے متعلق ایسی جذباتی باتیں کیں کہ مسلمان سالار متاثر ہوئے اور انہوں نے اسقف کی اس شرط کو تسلیم کر لیا کہ امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا جائے۔ اسقف کو بتایا گیا تھا کہ امیر المؤمنین صلح کی شرائط طے کرنے کے لیے آئیں گے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ، خالد رضی اللہ عنہ اور دیگر سالاروں کے لیے یہ ایک مسئلہ بن گیا۔ مدینہ بہت دور تھا، صرف ایک طرف کا سفر کم و بیش 1 مہینے کا تھا۔ رومیوں کی طرف سے صلح کی پیشکش کا یہ مطلب تھا کہ رومی شہر کا دفاع کرنے کے قابل نہیں رہے، اس لیے وہ صلح کرنا چاہتے ہیں۔ اس صورتحال میں مسلمان سالاروں کے سامنے سیدھا راستہ تھا کہ وہ قلعے پر تابڑ توڑ حملے کرتے اور قلعہ سر کر لیتے، لیکن اسلامی احکام کے مطابق انہوں نے دشمن کو امن اور صلح کی طرف آنے کا پورا موقع دیا۔ قرآن کا یہ فرمان بڑا صاف ہے کہ دشمن جھک جائے تو اس کے ساتھ شرائط طے کر کے صلح کر لی جائے، لیکن امیر المؤمنین کے آنے کے لیے بہت زیادہ وقت درکار تھا۔ سالار اس مسئلے پر غور و خوض کرنے لگے۔ میں ایک تجویز پیش کرتا ہوں، سالار شرجیل رضی اللہ عنہ نے کہا۔ بیت المقدس والوں نے امیر المؤمنین کو کبھی دیکھا نہیں، ان کا قد بت ابن الولید جیسا ہے، شکل و صورت میں بھی کچھ مشابہت پائی جاتی ہے۔ وقت بچانے کی خاطر ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ 3-4 دنوں بعد ابن الولید کو اپنے ساتھ قلعے میں لے جائیں اور کہیں کہ یہ ہیں ہمارے امیر المؤمنین عمر بن خطاب۔ نہیں، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اسقف بیت المقدس نے ابن الولید کو دیکھ لیا ہے، بے شک اس کے ساتھ باتیں میں کرتا رہا ہوں اور اس کی توجہ میری طرف رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس نے ابن الولید کو اچھی طرح نہ دیکھا ہو، لیکن شہر کے اندر ایسے رومی موجود ہوں گے جنہوں نے کسی میدان جنگ میں ابن الولید کو اچھی طرح دیکھا ہوگا۔ اس وقت کی شرمساری کو سوچو جب کوئی ہمیں یہ کہہ بیٹھے گا کہ یہ ان کا امیر المؤمنین نہیں ہے، یہ تو خالد ابن الولید ہے جو میدان جنگ میں نعرہ لگا کر آیا کرتا تھا، انا خالد ابن الولید۔ کیا میرا خدشہ غلط ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے امیر الامت، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسقف یا کوئی رومی سالار کہہ دے کہ مدینہ سے تمہارا امیر المؤمنین اتنی جلدی کس طرح آ گیا ہے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ شرجیل رضی اللہ عنہ بن حسنہ نے کہا کہ رومی ہمارے آگے یہ شرط رکھ کر کہ اپنے امیر المؤمنین کو بلاؤ، ہمارے مقابلے کی تیاری میں لگ جائیں۔
یہ وقت حاصل کر رہے ہوں گے۔ ہم یہ خطرہ مول لے سکتے ہیں ابن حسنہ، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا، لیکن ہم دروغ اور فریب کا سہارا نہیں لے سکتے۔ ہماری چال بازی کا داغ اسلام کو لگے گا۔ دو مورخوں نے لکھا ہے کہ شرجیل رضی اللہ عنہ کے مشورے پر خالد رضی اللہ عنہ کو بیت المقدس میں لے جا کر اسقف سیفرانوس کو بتایا گیا تھا کہ یہ ہمارے امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں، اور صلح نامہ عمر کی بجائے خالد رضی اللہ عنہ نے عمر بن کر کیا تھا۔ لیکن آگے پیش آنے والے واقعات اس روایت کی تردید کرتے ہیں۔ زیادہ تر مورخوں نے لکھا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کو مدینہ سے بلا لیا گیا تھا اور عمر رضی اللہ عنہ فوری طور پر روانہ ہو گئے تھے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے ایک تیز رفتار قاصد مدینہ کو دوڑا دیا۔ پیغام میں وہی باتیں لکھی جو اسقف بیت المقدس کے ساتھ ہوئی تھیں۔ پیغام مدینہ پہنچا ہی تھا کہ وہاں مسرتوں کی لہر دوڑ گئی۔ خلیفۃ المسلمین عمر رضی اللہ عنہ کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ انہوں نے خاص طور پر حکم بھیجا تھا کہ بیت المقدس فتح کیا جائے۔ عمر رضی اللہ عنہ تو فتح کی خوشخبری کے منتظر تھے۔ خلیفۃ المسلمین عمر رضی اللہ عنہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا پیغام مسجد نبوی میں لے گئے اور پڑھ کر سب کو سنایا۔ تم سب مجھے کیا مشورہ دیتے ہو؟ عمر رضی اللہ عنہ نے حاضرین سے پوچھا۔ کیا میرا جانا بہتر ہے یا نہ جانا بہتر ہے؟ نہ جانا بہتر ہے امیر المؤمنین، عثمان رضی اللہ عنہ بن عفان نے کہا۔ تمہارے نہ جانے سے رومی سمجھیں گے کہ تم نے انہیں کوئی اہمیت نہیں دی، اور تم اتنے طاقتور ہو کہ صلح کی تمہیں پرواہ ہی نہیں۔ اس کا یہ اثر ہوگا کہ رومی ہمارے مقابلے میں اپنے آپ کو حقیر سمجھیں گے اور جزیہ ادا کر کے ہماری اطاعت قبول کر لیں گے۔ اللہ تجھے اپنی امان میں رکھے ابن عفان۔ علی رضی اللہ عنہ نے عثمان رضی اللہ عنہ کی مخالفت کرتے ہوئے کہا، امیر المؤمنین کا جانا بہتر ہے۔ کیا تو نہیں جانتا کہ مجاہدین کب سے گھروں سے نکلے ہوئے ہیں؟ کب سے گرمی، سردی، آندھی، بارش اور طوفان میں کھلے آسمان تلے دن گزار رہے ہیں، جانیں قربان کر رہے ہیں، زخمی ہو رہے ہیں۔ اگر امیر المؤمنین ان کے پاس چلے جائیں گے تو ان کے تھکے ہوئے حوصلے تازہ ہو جائیں گے۔ بے شک بے شک، چند آوازیں سنائی دیں۔ امیر المؤمنین نہیں جائیں گے تو رومی قلعے کے اندر محفوظ بیٹھے رہیں گے، علی رضی اللہ عنہ نے کہا۔ انہیں کمک بھی مل جائے گی، اور کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ مجاہدین کی فتح جو ان کے سامنے کھڑی ہے وہ الٹ کر شکست بن جائے؟ حاضرین نے پرزور طریقے سے تائید کی۔ مجھے جانا چاہیے، امیر المؤمنین نے کہا۔ میں ابھی روانہ ہونا چاہتا ہوں۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک اونٹنی پر مدینہ سے روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ اپنے نائبین اور مشیر تھے جن کی تعداد اور ناموں کا کسی تاریخ میں ذکر نہیں ملتا۔ وہ 1 مہینے سے کم عرصے میں جابیہ پہنچے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے ان کے استقبال کا انتظام جابیہ میں کیا تھا، اور گھڑ سواروں کا ایک مختصر سا دستہ امیر المؤمنین کے استقبال کے لیے آگے روانہ کر دیا تھا۔ امیر المؤمنین جابیہ پہنچے تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ، خالد رضی اللہ عنہ اور یزید رضی اللہ عنہ کو وہاں دیکھ کر حیران ہوئے۔ کیا تم نے ایلیا یعنی بیت المقدس کا محاصرہ اٹھا لیا ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ تم سب یہاں کیوں ہو؟ امیر المؤمنین ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا، محاصرہ عمرو رضی اللہ عنہ بن عاص کے سپرد کر رہے ہیں۔ محاصرہ مضبوط ہے، ہم آپ کے استقبال کے لیے یہاں موجود ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ اور یزید رضی اللہ عنہ بڑی قیمتی اور زربفت کی عبائیں پہنے ہوئے تھے، وہ شہزادے لگ رہے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ قریش کے بڑے امیر خاندان کے فرد تھے، اور یزید رضی اللہ عنہ قبیلے کے سردار ابو سفیان کے بیٹے تھے۔ اپنے امیر المؤمنین کے استقبال کے لیے بنے ٹھنے ہوئے تھے۔ خدا کی قسم تم بے شرم ہو جو مجھ سے ملنے کے لیے اس شاہانہ لباس میں آئے ہو، عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے مخصوص غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ 2 سال پہلے تک ہمارا کیا حال تھا؟ کیا تم نے مدینہ میں کبھی پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا؟ لعنت ہے اس مال و دولت پر جس نے تمہارے دماغ خراب کر دیے ہیں۔ کیا تم میدان جنگ میں نہیں ہو؟ خدا کی قسم تم لباس کی شان و شوکت میں پڑ گئے تو تھوڑے ہی عرصے بعد تمہاری جگہ کوئی اور حکمران ہوگا۔ امیر المؤمنین کی اپنی یہ حالت تھی کہ موٹے کپڑے کا کرتا پہن رکھا تھا جو اتنا بوسیدہ ہو چکا تھا کہ اس میں پیوند لگے ہوئے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ اور یزید رضی اللہ عنہ نے اپنی عبائیں کھول کر امیر المؤمنین کو دکھایا۔ دونوں نے زرہیں پہن رکھی تھیں اور تلواریں ساتھ تھیں۔ امیر المؤمنین کے چہرے سے غصے کے آثار صاف ہو گئے، وہ مطمئن نظر آنے لگے۔ ہمیں بہت جلدی بیت المقدس پہنچنا چاہیے، امیر المؤمنین نے کہا۔ رومیوں کو میں زیادہ انتظار میں نہیں رکھنا چاہتا۔ امیر المؤمنین نے اتنے لمبے سفر کی پرواہ نہ کی اور بیت المقدس کو چل پڑے۔ امیر المؤمنین جب بیت المقدس کے محاصرے میں پہنچے تو مجاہدین نے دیوانہ وار خوشیاں منائیں۔ امیر المؤمنین کی صرف آمد ہی ان کے لیے حوصلہ افزا تھی۔ اب تو وہ اور زیادہ خوشیاں منا سکتے تھے۔ ایلیا یعنی بیت المقدس کی فتح کوئی معمولی کامیابی نہیں تھی۔ امیر المؤمنین اپنی تمام تر فوج میں گھومے پھرے اور ہر ایک سے مصافحہ کیا۔ بیت المقدس ان کا اپنا شہر تھا، اب صرف معاہدہ لکھنا باقی رہ گیا تھا۔
تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ. امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی. جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور کامنٹ کرنا مت بھولیے. اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز فوراً ملتی رہیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.